الدرس في إثبات الرسالة للأنبياء ورد على المكذبين سورة الحديد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر ہم نے ان کی اولاد میں نبوت و کتاب رکھ دی. ان کی اولادوں میں کچھ تھے جو ہدایت پہ آ گئے، لیکن اکثر جو تھے وہ اسلام سے نکل گئے. پھر اس کے بعد ان کے پیچھے ہم نے اور پیغمبر بھیجے، اور پھر سب سے بنی اسرائیل کے آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے اس کو کتاب انجیل عطا فرمائی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اور جو اس کی اتباع کرنے والے تھے ان کے دلوں میں ہم نے خاص محبت اور پیار اور الفت رکھی. وَرَهْبَانِيَّةً، اور رہبانیت جو تھی ہے انہوں نے خود شروع کی. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پہ نہیں لکھا تھا. إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر اللہ کی رضا حاصل کرنا. بس انہوں نے صحیح معنی میں اللہ کی رضا کا حق ادا نہ کیا. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، جو ان میں صحیح معنوں میں ایمان لے آئے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، لیکن اکثریت جو ہے ان میں کافروں کی ہے. فاسقون سے مراد یہاں کافر ہیں. تو میں نے عرض کر دیا تھا الحمدللہ کہ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے. اور اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں میں تقریباً 25 پیغمبر ہیں جن کے نام اللہ نے قرآن میں لکھے ہیں، لیکن باقی پیغمبروں کا اللہ نے اجمالی طور پہ ذکر فرمایا ہے، تفصیل نہیں بیان کی گئی. یعنی جن کے نام لیے گئے ہیں وہ صرف 25 پیغمبر ہیں، اور باقی پیغمبروں کا اللہ نے بیان فرما دیا کہ میرے محبوب وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ایسے بھی پیغمبر ہیں جن کے قصہ ہم نے آپ کو بتلا دیا ہے.
وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ایسے بھی ہیں جن کا واقعہ ہم نے آپ کو ذکر بھی نہیں کیا۔ تو اب بنو اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم جو ہیں یاد رکھیں یہ آیات من آیات اللہ ہیں۔ اللہ نے ان کے وجود کو ایک اپنی قدرت کی نشانی بنایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے، کوئی ماں باپ نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی حوا کو پیدا کیا حضرت آدم سے۔ اسی طرح اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا نور سے، اسی طرح اللہ نے جنات کو پیدا کیا آگ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا والدہ سے، آپ کا والد نہیں تھا۔ یہ بیان ہے کمال قدرت کا کہ اللہ جو چاہیں کر دیں، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جیسے چاہیں جب چاہیں جو چاہیں ان کے اختیار میں ہے، جو بھی ارادہ فرماتے ہیں بس حکم کی دیر ہوتی ہے، حکم دیا اور وہ بات ہو گئی۔ اور اسی میں اس بات کا بھی آپ جو ہے دیکھ لیں، قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے احوال جو ہے نا بڑے مفصل ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، ان کی والدہ کیسے پریشان تھیں، کیسے پیدا ہوئے، کیسے ان کو اللہ نے حکم دیا صندوق میں ڈالو، کیسے صندوق فرعون کے ساری تفصیل۔ پھر فرعون کے گھر میں رہے، جوان ہوئے، پھر ان کے ہاتھ سے کیسے بندہ مر گیا، پھر آپ مدین آئے، پھر آپ حضرت شعیب کے پاس رہے، پھر ان کی لڑکی سے نکاح ہوا، ساری تفصیل۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بھی پوری تفصیل ہے، یعنی آپ کی والدہ کا بھی ذکر ہے، آپ کی نانی کا بھی ذکر ہے کہ اذ قالت امرأۃ عمران کہ عمران کی بیوی نے منت مانی تھی کہ یا اللہ مجھے آپ جو اولاد دیں گے میں آپ کے گھر کا خادم بناؤں گی، وہاں سے قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اور پھر بی بی مریم پیدا ہوئی، تو بی بی نے کہا یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، اب لڑکی تو وہ کام نہیں کر سکتی نا جو لڑکا کرتا ہے، لیکن میں اپنی منت پہ قائم ہوں۔ اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھئی بی بی مریم کی کفالت کون کرے، تو پھر اس کے قرآن اندازی کی گئی، حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن نکلا۔ حضرت زکریا نبی ہیں، پیغمبر ہیں، بی بی مریم کو لے آئے، اپنے مسجد کے ساتھ حجرے میں رکھا، اور پھر وہیں سے کرامات ظاہر ہونے لگ گئے کہ حضرت زکریا علیہ السلام آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بی بی کے پاس پھل ہیں، فروٹ ہیں، جن کا اس وقت نہ موسم ہے نہ وجود ہے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ تو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بڑی مفصل بات ہے۔ بی بی مریم جوان ہو گئی، بی بی مریم بڑی عابدہ، زاہدہ، قانتہ اور صدیقہ عورت تھیں۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل آئے، پھونک ماری، حمل ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی ساری تفصیل ہے، لیکن حضور محمد مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ سارے قرآن میں آپ دیکھ لیں کسی جگہ حضور کی ولادت کا ذکر نہیں۔ یہ تو ملے گا کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج، لیکن آپ کی باقاعدہ ولادت کے بارے میں قرآن نے کوئی ذکر فرمایا ہو
تفصیل فرمائی ہو وہ نہیں بیان فرمائی۔ اچھا، جہاں جہاں حضور کی ولادت کا ذکر آیا ہے وہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ حضور کی نبوت سے پہلے کی روایات ہیں، یعنی جب حضور پیدا ہوئے ہیں تو ابھی تو نبوت ہی نہیں ملی نا، تو اس وقت کی جو روایات ہیں صاف بات ہے وہ قرآن و حدیث کی روایات تو نہیں ہو سکتی۔ بعد میں بعض چیزیں حضور پاک نے خود فرمائی ہیں، جیسے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں، انا بشارت اخی عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، وَأَنَا رُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، میں اپنی اماں کا خواب ہوں۔ یہ بعد میں حضور نے بیان فرمایا ہے، لیکن اس وقت جو روایات ہیں کہ حضور آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے، آمنہ بنت وہب ہیں، آپ کے ابا ہیں، وہ فوت ہو گئے ولادت سے بھی پہلے، پھر بی بی حلیمہ آئیں، حضور نے ان کے قبیلے میں بی بی حلیمہ کے پاس جا کے دودھ پیا، لیکن یہ اس زمانے کی روایات ہیں، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ تو اس کی وجوہات علماء نے لکھی ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کے زمانے میں یہودی بھی موجود تھے اور نصرانی بھی موجود تھے۔ اچھی طرح بات کو دماغ میں رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، توجہ کریں گے انشاءاللہ تو سمجھ آ جائے گی۔ یعنی سرکار دو جہاں کو جب نبوت ملی ہے تو آپ کا مقابلہ مشرکین مکہ سے تھا، پھر جب آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے تو آگے یہودی تھے، اسی طرح پھر نجران کا جو علاقہ ہے اب بھی ہے، وہاں سارے عیسائی تھے، نصرانی تھے۔ تو چونکہ یہ دو امتیں، امت موسیٰ علیہ السلام اور امت عیسیٰ علیہ السلام، حضور کی زمانے نبوت میں موجود تھے، اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے احوال وحی کے ذریعے حضور کو بتلائے کہ آپ جب یہ باتیں بیان کریں گے تو آپ کی نبوت اور رسالت پہ صداقت کی دلیل ہوگی کہ بھئی یہود مجبور ہو جائیں گے کہ حضور کہاں سے بتا رہے ہیں، اس کا معنی ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ کہ حضور خبر دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، صندوق میں ڈالے گئے، فرعون کے گھر چلے گئے، تو اب یہودیوں کو جب آپ یہ بتائیں گے کہ بھئی نہ تو ان کے پاس تورات ہے نہ کتابیں ہیں، اور حضور ساری خبر سنا رہے ہیں اور ہمارے پیغمبر کی سنا رہے ہیں، تو اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی صداقت محمد مصطفیٰ۔ اسی لیے جب عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے حبر تھے، عالم تھے ان کے، اور اس دور میں ان کو حافظ تورات کہا جاتا تھا، جب وہ اسلام لے آئے تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام ایک بات بتاؤ، اب تو تم مسلمان ہو گئے ہو، ہمارے بھائی ہو، لیکن اسلام لانے سے پہلے جب تم یہودی تھے تو سیدھی بات ہمیں بتاؤ کہ اپنے کتابوں کی روشنی میں، علم کی روشنی میں آپ کو یقین تھا کہ یہی وہ نبی ہے، نبی الخاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاجی صاحبان یاد رکھیں کہ عبداللہ ابن سلام نے جو جواب دیا ہے نا، جیسے بزرگ کہتے ہیں کہ اس کو تو سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے۔ اس نے حضرت عمر کو دیکھا اور فرمایا کہ امیر المومنین کیا کہہ رہے ہو، واللہ مجھے خدا کی قسم ہے، نشک فی اولادنا ولا نشک فی رسول اللہ، میں نے کہا خدا کی قسم ہمیں اپنی اولاد میں شک ہو سکتا ہے، محمد مدنی کی صداقت میں کوئی شک نہیں۔
اولاد میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے میری بیوی نے خیانت کی ہو، کسی اور کا حمل ہو سکتا ہے کہ حمل خاوند کا ہو لیکن پانی اور بھی لگاتے رہے ہوں، تو بیوی کی تو خیانت ہو سکتی ہے نا۔ لیکن اس نے کہا حضور میں تو شک ہی نہیں تھا کہ تورات گواہی دے رہی ہے، انجیل گواہی دے رہی ہے، اور پھر ساری نشانیاں جتنی کتابوں میں ہیں ساری کی ساری حضور میں موجود ہیں۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ میرے مدنی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، لیکن بغض ہے، کلمہ نہیں پڑھتے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے، جو نصرانی کہلاتے ہیں، مسیحی کہلاتے ہیں، عیسائی کہلاتے ہیں، ان کا سب سے بڑا زور جو تھا وہ نجران کے علاقے میں تھا۔ جب اسلام کو اللہ نے عزت دی تو وہاں سے عبد المسیح کی قیادت میں 60 آدمیوں کا ایک بہت بڑا گرینڈ وفد آیا حضور پاک کی خدمت میں، جن میں علماء بھی تھے، تاجر بھی تھے، بڑے بڑے سردار بھی تھے، سارے اکٹھے ہو کے حضور کی خدمت میں آئے، آ کے سلام کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نجران سے آئے ہیں، یہ ہمارا سردار ہے، یہ ہمارے علماء ہیں، ہم آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا ہمارا معاملہ جو ہے وہ ڈائیلاگ سے ٹھیک ہو جائے، کیونکہ ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ حضور پاک نے فرمایا خوشی کی بات ہے، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی آئے میرے ساتھ بات کرے، میری بات سنے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں ٹھہرا دیں، ہم رہیں گے، ذرا تھکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو بہرحال حضور نے مسجد میں ٹھہرا دیا۔ اس کے بعد جناب انہوں نے دوسرے دن حضور سے بات کرنا شروع کی۔ اب دیکھو یہ کافر ہیں، لیکن حضور نے ٹھہرایا کہا ہے مسجد محمد مصطفیٰ، اپنی مسجد میں ٹھہرایا ہے۔ اور آج مسلمان کی ایک دوسری پارٹی ہو نا، مسجد میں نہیں آنے دیتے، یہ ہماری مسجد ہے، یہ تمہاری مسجد ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ تبلیغی آ گئے، بستر بند، ان کو نکالو اور مسجد کو دھلو، صاف کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب دنیا میں مسجدیں تقسیم ہو جائیں پھر اتفاق کیسے ہوگا، اتحاد کیسے ہوگا؟ اب تو پگڑیاں بھی تقسیم ہو گئیں، ٹوپیاں بھی تقسیم ہو گئیں، واسکٹیں بھی تقسیم ہو گئیں، اب تو ہر پیر کا، ہر جماعت کا اپنا رنگ ہے۔ یہ قوم اتحاد کرے گی؟ یہ کافروں سے لڑیں گے؟ یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب حضور پاک کی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، مدینہ پاک ہے، میرا مدنی پاک ہے، صحابہ پاک ہیں، وہ مٹی پاک ہے۔ حضور نے فرمایا مسجد میں ٹھہراؤ۔ صحابہ نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ نہ ہم کفار، یہ تو کفار ہیں۔ آپ نے فرمایا مسجد میں ہوں گے، ہماری نماز دیکھیں گے، قرآن سنیں گے، پتہ ہے اللہ ان کے دل میں بھی ڈال دے۔ اگر ہم ان کو نفرت سے بھگا دیں گے تو یہ ہمارے قریب کیا آئیں گے؟ بھئی ان کو آنے دو، اگر تم حق پہ ہو اپنی بات کرو۔ دوسرے دن وہ آئے تو حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل مانتے ہیں، عیسیٰ رسول اللہ ہے، عیسیٰ نبی اللہ ہے، عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، آخر انبیاء بنی اسرائیل ہے اور آسمانوں پہ زندہ ہے، ہم مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور پھر تو انشاءاللہ آپ کا ہمارا معاملہ سلو ہو جائے گی۔ کیوں؟ اگر آپ نہ مانتے تو جھگڑا یہی شروع ہو جاتا نا۔
انہوں نے کہا حضور اچھا آپ یہ بتائیں کہ بی بی مریم کو بھی آپ مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل مانتے ہیں، بی بی مریم جو ہے وہ عابدہ ہیں، وہ زاہدہ ہیں، وہ قانتہ ہیں، وہ صدیقہ ہیں، وہ ام عیسیٰ ہیں، بالکل مانتے ہیں، وہ پاک ہیں، معصوم ہیں۔ انہوں نے کہا حضور پھر تو آپ کا ہمارا جھگڑا بالکل ہے ہی نہیں، معمولی سی بات رہ گئی۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اب تو مطلب کی بات پہ آؤ نا، اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا حضور دو لفظی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آپ کہتے ہیں بغیر باپ کے پیدا کیا، کہتے ہیں؟ ہم نے فرمایا بالکل کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں دنیا میں کوئی اور بچہ دکھا دو جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو، کوئی ایک مثال تو دکھا دو نا، کہ پوری کائنات میں جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے ایک بچہ ماں سوا عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو، یا ہمیں ایک بچہ دکھا دو یا پھر ہماری بات مان لو کہ خدا کا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جبرائیل فوراً جائیں، اب مسئلہ میری توحید کا ہے، اب مسئلہ میری وحدانیت کا ہے، اب مسئلہ میری الوہیت کا ہے، اب زبان تو محمد مصطفیٰ کی ہوگی لیکن فرمان میرا ہوگا۔ جیسے کسی نے کہا نا کہ میں ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان سے کہو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم، عیسیٰ کی ماں تو ہے باپ نہیں ہے، آدم کا تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اگر باپ کے بغیر یہ خدا کا بیٹا بن جاتا ہے تو جس کی ماں بھی نہ ہو باپ بھی نہ ہو تو خدا بن جائے گا۔ اب جناب عیسائی چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا بتلاؤ آدم کا باپ ماں کون ہے، بتلاؤ حوا کی ماں کون ہے، ہمارے عالم ہیں بتاؤ مجھے حوا کہاں سے پیدا ہوئی، کیوں حوا کہا گیا کہ اللہ نے زندہ آدم سے پیدا کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ حضور جواب آپ کا بالکل بڑا مدلل ہے، ہمیں کچھ تھوڑا سا سوچنے کا موقع دیں۔ آپ نے فرمایا بالکل سوچو۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی اب یہ آ گئے ہیں کافر، ان کو بھاگنے نہ دو، اب باطل پکڑا ہوا ہے، اب حق کی ضرب مارو اس کے دماغ میں۔ بل نضربہ بالحق علی الباطل، اللہ فرماتے ہیں پھر حق کی ہم چوٹ مارتے ہیں باطل پہ، فیدمغہ، اور باطل کا دماغ پاش پاش ہو کے رہ جاتا ہے۔ آج بھی توحید کی جب ضرب پڑتی ہے اہل بدعت میں ان کا بھی دماغ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا میرے محبوب ان کو مت بھاگنے دو، ان کو کہو تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تم بھی اپنی اولادوں کو بلاؤ، میں بھی اپنی اولادوں کو لاتا ہوں، تم بھی اپنا خاندان لے آؤ، میں بھی اپنا خاندان لے آتا ہوں۔ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم دو میں سے جو باطل ہے اس کو اسی وقت غرق کر دے زمین۔ نبتہل، مباہلہ کرتے ہیں، اللہ سے عاجزی کرتے ہیں اور جھوٹے پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ دوسرے دن جب وہ آئے تو حضور نے فرمایا بات سنو عبد المسیح،
اب دلائل کی بات ختم ہو گئی، تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن اب میں ایک اور آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آؤ باہر کھڑے ہو کے مباہلہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس کو اللہ ختم کر دے۔ انہوں نے کہا حضور پھر یہ بھی تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا، اس کے لیے ہمیں ایک رات تو اور سوچنے دیں۔ جھوٹے ہمیشہ مہلتیں مانگتے ہیں، جی ذرا تھوڑا سا موقع تو دے دیں، تھوڑا سا، تاکہ شاید کچھ ہو جائے۔ جب رات کو اکٹھے ہوئے تو انہوں نے اپنے علماء سے پوچھا کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا واللہ واللہ خدا کی قسم لا نباہلو، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، انہو نبی صادق، وہ سچا پیغمبر ہے، اگر ہم نے مقابلہ کیا ہماری نسل ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مباہلہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا وہ حضور سے کہو حضور معاف کر دو، ہم آپ کو جزیہ دیں گے، ہم آپ کے تابع رہیں گے، ہم مسلمانوں کو ٹیکس دیا کریں گے، ہم آپ کے زیر نگی رہیں گے، آپ کے زیر حکم رہیں گے، آپ کے خلاف کبھی جنگ نہیں کریں گے، بس مہربانی کریں ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ دوسرے دن آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ مباہلہ آپ نے کیوں، کیا بات ہے؟ جب سچے ہو آؤ میدان میں۔ جھوٹا آدمی بڑا میدان میں کبھی کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو دہلی کے علاقے میں ایک پادری تھا، تو بڑا شور مچایا ہوا تھا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے اور عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اور مسلمانوں میں اگر کسی کو طاقت ہے تو آئے مقابلہ کرے، مناظرہ کرے، میں چیلنج کرتا ہوں۔ تو بہرحال پرانی بات ہے، لمبی بات ہے، حضرت نانوتوی قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے مناظرہ قبول فرمایا کہ بالکل چیلنج قبول ہے، مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ تو ابھی مناظرہ نہیں ہوا تھا، سٹیج لگ چکا تھا، حضرت فقیر آدمی تھے، کسی تھرڈ کلاس ٹرین میں آئے تو ٹرین لیٹ ہو گئی، تو لوگ انتظار میں کھڑے ہیں کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کو بڑا آدمی ہوگا، پیٹ بڑا ہوگا اور آگے پیچھے غلام ہوں گے، مور چھل والے لوگ ہوں گے۔ بہت فقیر آدمی ٹوکری ہاتھ میں پکڑی اسٹیشن سے اترے، پیدل چل پڑے۔ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ مولوی قاسم ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ جناب اس کو بھی خبر پہنچ گئی کہ بھائی وہ ان کا مولوی نہیں آیا، وہ جناب اور ناچنے لگ گیا، کرسی کے بجائے میز پہ چڑھ گیا کہ کہاں ہے تمہارا مولوی؟ ایک آدمی تھا، انڈین آدمی، ہندوستانی آدمی، آپ جانتے ہوتے تو بیچارے کمزور ہیں نا، وہ پاجامہ کرتا دوپلی ٹوپی پہنے ہوئے گاجریں بیچ رہا تھا، شکر کنڈیاں بیچ رہا تھا، اس نے وہ ریڑھی کھڑی کر دی، چلتے چلتے وہ میز پہ قریب آ گیا اور نے کہا پادری صاحب بات سنو، مولوی صاحب تو پتہ نہیں کب آئیں گے، مجھے بات بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے؟ اور نے کہا ہاں بیٹا ہے۔ اور نے کہا اور اللہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ اور نے کہا نہیں ایک بیٹا ہے۔ اور نے کہا جھوٹ بکتے ہو، میں شکر کندی بیٹتا ہوں، میرے 11 بیٹے ہیں، ایسے کمزور خدا کو میں نہیں مانتا، ایک بیٹے کے بعد ختم ہو گیا۔ اور اس نے کہا پادری صاحب اچھا خدا ہے، دیکھو میں ایک کمزور سا بندہ ہوں، شکر کندیاں بیچتا ہوں، 11 میرے بیٹے ہیں، اچھا خدا ہے، ایک بیٹے کے بعد خلاص ہو گیا۔ پادری صاحب بھاگے، مناظرہ ہی ختم ہو گیا کہ صحیح ختم ہو گیا۔ جھوٹ تو جھوٹ ہے نا، حق جب آتا ہے تو جھوٹ کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے، بات یہ ہو رہی تھی کہ ان کا تفصیلی ذکر کیوں آیا کہ اصل وہ 2 قومیں موجود تھیں جن کو اللہ کے نبی نے چیلنج کرنا تھا، اس لیے۔ اور حضور کی ولادت کے بارے میں تو آگے مشرکین مکہ تھے، ان کو تو حضور کی ولادت کا انکار ہی نہیں ہے، نہ شان کا انکار ہے، نہ صداقت کا انکار ہے۔ آپ صادق تھے، آپ امین تھے، آپ کو محبوب رکھتے تھے اور آپ پر جان چھڑکتے تھے سارے مکے والے۔ یہ تو جب آپ نے توحید لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی تو مخالف ہو گئے نا۔ آج بھی جو مولوی آپ کا ماشاءاللہ یعنی مرنجان مرنج ہو، یوم حسین پہ شہادت بیان کرے، یوم صدیق پہ صداقت بیان کرے، بریلویوں کے ساتھ ماشاءاللہ عرس میں بھی تقریریں کرے، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے بینکوں کے فیتے کاٹ کے افتتاح بھی کرتا پھرے، کہتے یہ عالم ماشاءاللہ جی
او جی اس سے کسی آدمی سب راضی ہیں جی اس بزرگ پہ، اور سب راضی تو نبی پر نہیں ہوئے، تمہارے بزرگ پہ کیسے راضی ہو گئے؟ معلوم ہوا کہ منافق ہے، حق نہیں کہتا، حق کہے گا تو مخالفت ہوگی نا، حق نہ کہو پھر کون مخالف ہے؟ اگر یہی ہو کہ بھائی چلو ایسا کرو، تم جمعراتیں منا لیا کرو، ہم چہلم منا لیا کریں گے، تم 10 دن محرم کے تابوت اٹھا لو، ہم 12 ربیع الاول کو اٹھا لیں گے روضہ شریف، تو کیا جھگڑا ہے بھائی؟ پھر تو گزارا ہو سکتا ہے نا، پھر تو معاملہ ٹھیک ہے۔ معاملہ تب ہوگا جب چوٹ پڑے گی کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آؤ اللہ کی توحید کا اقرار کرو۔ پھر کافر چیختے ہیں اچھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہم سارے خدا چھوڑ دیں، ایک خدا کو مانیں۔ جھگڑا تب ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی، اچھا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی حضور کی خوشخبری دینے والا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی خوشخبری دینے والا، تو جب حضور کے بارے میں پیغام دینے والوں کا اللہ نے شان بیان کر دیا ہے، تو جس کے نام پیغام دیا جا رہا ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ دیکھو نا، آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے نا، تو جب آپ کے دوستوں کا ذکر آ گیا تو آپ کی شان کیا؟ بھئی جب ابو بکر و عمر کا ذکر آ گیا تو پھر حضور کی شان کیا ہوگی؟ تو اس لیے ضرورت ہی نہیں تھی کہ حضور کی ولادت پہ بحث کی جائے۔ اچھا اور خدا کی شان دیکھیں، ان کی ولادت پر بحث ہوئی، میرے مدنی کی ختم نبوت پہ بحث ہوئی، چونکہ وہ نرالا شان تھا کہ اب ہمیشہ کے لیے نبوت ختم ہو گئی۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اس کو ہم نے انجیل دی، اور پھر عیسیٰ کے ماننے والوں کے دل میں ہم نے بڑی محبت رکھی، پیار محبت، بڑے نرم دل لوگ تھے۔ جیسے اللہ نے حضور کے صحابہ کے بارے میں فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، میرے مدنی کے ساتھی، میرے مدنی کے سنگی، میرے مدنی کے صحابہ، میرے مدنی کے دیوانے، میرے مدنی کے پروانے جو ہیں کافروں کے مقابلے پہ پہاڑ ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں۔ اور آج ہم مسلمان کافروں کے لیے مہربان ہیں، اپنوں کے لیے پہاڑ ہیں، تو مار کیوں نہ ملے جناب؟ اتبتغون عندهم العزة، تم کافروں سے عزت ڈھونڈتے ہو؟ الا ان العزت للہ جميعا، خبردار عزت دینے والا اللہ ہے۔ جو کافروں سے عزت ڈھونڈیں گے وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ آج دیکھ لو ہم ہر جگہ ذلیل ہیں، نہ ہمارے پاس پانی ہے نہ آٹا ہے۔ وہ ملک جو ساری دنیا کو گندم دے سکتا ہو آٹے کے لیے لائن میں کھڑا ہے، اس سے بڑا اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کو چاول دینے والا خود لائن میں کھڑا ہے۔ اتنا بڑی بجلی تم بنا سکتے ہو کہ اپنے ہمسائے ملکوں کو بھی دے سکتے ہو، اور خود 18 گھنٹے اندھیرے میں بیٹھا ہے، پھر بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برس رہا ہے۔ توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور نہیں سمجھو گے تو اقبال پہلے کہہ گیا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو اس لیے جناب والا سمجھیں، اب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہے نا، یاد رکھو وہ 3 جماعتیں بن گئے۔ ایک جماعت تو صحیح معنی میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی، وہ تو ڈٹ گئے نا جی، انہوں نے تو مقابلہ کیا، شہید ہوئے۔ ایک جماعت تھی وہ زبان سے تو کہتے تھے لیکن لڑتے نہیں تھے۔
اور ایک جماعت وہ تھی جو بیچارے نہ لڑ سکتے تھے نہ زبان سے کہہ سکتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو جنگلوں میں اور پہاڑوں میں اور غاروں میں چلے گئے اور وہاں رہبانیت اختیار کر لی۔ رہبانیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی شادی بھی چھوڑ دے، اچھا کھانا بھی چھوڑ دے، اچھا پہننا بھی چھوڑ دے، بالکل الگ تھلگ ملنگ بن کے کسی غار میں بیٹھ جائے، اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ لیکن اسلام میں یاد رکھو کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا خبردار میری امت میں رہبانیت نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو اللہ نے جہاد رکھا ہے۔ اب اللہ نے بتا دیا کہ جو رہبانیت کا قصہ تھا انہیں خود بنایا تھا، ہم نے نہیں کہا۔ اچھا انہوں نے کیوں کیا تھا کہ بھی اللہ کی رضا حاصل ہوگی، لیکن وہ حق کی رعایت ادا نہ کر سکے۔ لیکن جو صحیح مومن تھے ان کے لیے اجر ہے، لیکن ان کے اکثر جو تھے وہ بھی کفر کرنے والے تھے، وہ بھی ایمان نہ لے آئے۔ واللہ اعلم۔ اللہ سے دعا کریں اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں جی مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ مکہ مدینے کی مٹی لے آنا ہے، کوئی حکم نہیں، اگر مٹی لے جانا سنت ہوتی تو حضور کے صحابہ لے جاتے۔ گو ہمارا عقیدہ ہے کہ مدینے کی مٹی شفا ہے، لیکن لے جانے کا حکم نہیں۔ ثابت کیا ہے؟ زمزم اور کھجور مدینہ۔ بہرحال آپ کا ڈسک چوری ہو گئی ہے، کمپیوٹر چوری ہو گیا، اللہ آپ بھی ہم رحم کرے، اللہ کرے مل جائے۔ کہتے جی بعض مسلمان بھائی جو ہیں مسلمان کے چہرے کی طرف نیت کر کے گالی گلوچ کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ اور یہ کیا مسئلہ ہے؟ گالی گلوچ حرام ہے، منافق کی علامت ہے۔ میرا پوتا ہے نابینا ہے، اللہ قادر ہے، اگر پیدائشی نابینا ہے تو علاج تو کوئی نہیں نا۔ کوئی خط ہے اللہ عالم۔ ایک آدمی نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، غصہ ٹھنڈے ہونے پر افسوس ہوا، رجوع کرنا چاہا۔ اگر ایک طلاق دی ہے رجوع کر سکتا ہے، دو دی ہیں رجوع ہو سکتا ہے، اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو رجوع نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اور شادی نہ کرے۔ باقی یہ جو ہے نا غصے میں طلاق دی، تو کوئی آدمی محبت میں بھی طلاق دیتا ہے، جب بھی طلاق دے گا غصے میں دے گا۔ میرا بھائی جتنا آدمی کعبے کے قریب ہوگا ثواب زیادہ ہے، لیکن جب لوگوں کو تکلیف دینے کی بات ہو تو ثواب تو کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ مجھے تو ملے نہیں، جب انشاءاللہ قیامت میں ملیں گے پوچھ لیں گے۔ مرغی جو ہوٹل میں بیچتے ہیں وہ حلال ہے، باہر سے آتی ہے تو اعتبار کوئی نہیں، اگر مکہ کی اس ملک کی ہے تو حلال ہے، پوچھ لیا کریں۔ کہتے ہیں جی قیامت سے پہلے مردے میں روح قیامت میں لوٹائی جاتی ہے، لیکن روح اپنی جگہ ہوتی ہے اور تعلق مردے سے قائم ہوتا ہے۔ جیسے لیکن اب آپ کے موبائل میں ایک چھوٹی سی چپ ہے اور کوئی تار بھی نہیں، تعلق جڑا ہوا ہے کہ نہیں جڑا ہوا؟ تو یہ بندہ جوڑ سکتا ہے، خدا نہیں جوڑ سکتا۔ کہتے جی کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم، بالکل پتا ہے، لیکن اس لیے پتا ہے کہ اس کو جب اس نے پیدا کیا وہ جانتا تھا کہ تم جنت والے عمل کرو گے یا جہنم والے کرو گے، تم جو تم کرو گے وہ اس نے لکھ دیا ہے۔
بھائی اگر کوئی آدمی رقم پھر گیا فلاں ہو گیا، اللہ ہدایت دے، ابھی کو مسئلہ کیا ہے؟ میں اپنی جائیداد سے کچھ حصہ اپنے بیٹوں کو دے سکتا، بالکل نہیں دے سکتے، سب کو برابر دو جو ان کا حق ہے۔ بہرحال جو آپ نے کاروبار چھوڑ دیا تھا، جو آپ کی جائیداد ہے اس میں اولاد وارث ہے۔ اگر اولاد نے اپنا کاروبار کر کے پیسہ بنایا ہے تو جس نے کیا اس کا ہے۔ بھائی نماز تو آپ 200 میٹر بھی دور کھڑے ہوں، اگلی صفیں نظر آ رہی ہوں، نماز ہو جاتی ہے، لیکن صفوں کا اتصال جو ہے وہ سنت ہے۔ میراث جو ہے مرنے سے پہلے بھی تقسیم ہو سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ آپ زندگی میں باقاعدہ علماء سے فتویٰ لے کر وصیت نامہ لکھ کے رکھ لیں، لیکن اولاد کو دے نہیں، زندگی میں دے دی تو انشاءاللہ تم سڑک پر بیٹھے ہوگے۔ دینا مرنے کے بعد، دے کے تجربہ کر لو۔ میرا بھائی اگر صفیں نظر آئیں تو نماز جتنا دور ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ کے گھر کے قریب جو مسجدیں ہیں ان میں امام اہل بدعت ہیں، وہاں جماعت نماز نہ پڑھیں، دوسری جگہ جائیں، چاہے دور جانا پڑے، یا پھر اپنی جماعت کریں، ان کے پیچھے تو نماز ہوتی نہیں۔ آب زمزم بیٹھ کے پینا چاہیے، اگر کوئی کھڑے ہو کے پیے تو گناہ نہیں ہوگا، دوسرا پانی کھڑے ہو کے پیے تو گناہ ہوگا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، ہم نے تو اپنے مسئلے بنائے ہوئے ہیں نا، تابیہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ، زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، حضور کے روضے کا ماڈل آئے تو کھڑے ہو جاؤ، مولوی سلام پڑھے تو کھڑے ہو جاؤ، ہم نے تو تماشا بنایا ہوا ہے نا دین کو۔ میرے والد والدہ فوت ہو، بالکل ان کے لیے عمرہ کریں، حج کریں۔ مچھلی کو ذبح کرنا ہوگا؟ نہیں جناب، نہیں کرنا ہوگا، تم پہلے مرغیاں تو ذبح کروا لو، مچھلی تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے حلال ہے۔ کہتے جی کہ جماعت تبلیغ والوں کے پاس ایک کتاب ہے فضائل اعمال، اس میں بڑی کمزور روایات ہیں، تم ایک فضائل اعمال لکھ کے اس میں صحیح روایات لکھ دو۔ تم صرف اعتراض کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، کام کرو نا۔ اور پھر ایک مسئلہ ہے، اس میں جتنی باتیں لکھی ہوئی کیا مصیبت بنا دیتے ہو، یا اس کی وائرنگ خراب ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ میری بات سمجھے، یاد رکھو کہ ان میں جو بھی روایات ہیں کتاب کو اچھی طرح پڑھو، حوالہ ہے کہ یہ کہاں کس کتاب سے ہے، یہ کس کتاب سے ہے، یہ کس کتاب سے ہے، تو جس کتاب کا حوالہ ہے اس کتاب والے کو گالی دو، ان کا کیا قصور ہے؟ اور اگر پھر ضعیف حدیثیں نکالنی ہیں، ترمذی سے بھی نکالو، نسائی سے بھی نکالو، ابن ماجہ سے بھی نکالو، پھر دیکھتے ہیں کتنی حدیثیں بچتی ہیں۔ اجتباع جو ہے وہ 7 چکروں میں کندھا نکالے۔ اگر آدمی جنازے کی دوسری تیسری تکبیر میں شامل ہو تو جب امام سلام پھیر لے، جتنی تکبیریں تمہاری رہ گئی ہیں جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم، جلدی تاکہ یہ نہ ہو کہ جنازہ چلا جائے اور تم کھڑے رہو تکبیریں کہتے رہو۔ جیسے ہمارے حضرات ہیں نا، نیت کرتے ہیں امام فاتحہ پڑھ لے گا، یہ کھڑا ہوگا، 4 رکعت نماز عشاء برائے خدا بوقت 8:30 بجے بروز بدھ بمقام مکہ، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ پتہ نہیں کون سی نماز ہے یار، خدا کا خوف کرو بھائی۔ اب عشاء کے لیے بیٹھے ہیں، نیت ہے تو بیٹھے ہیں، بس اللہ اکبر، ختم ہو گئی بات۔ ایک آدمی حج پہ
جاتا ہے گھر میں بیٹی جوان ہے کیا ہوگی، بیٹی کا رشتہ 20 سال نہ آئے حج بھی چھوڑ دے، یہ نیا مسئلہ ہے بھائی۔ دوران طواف اذان آ جائے جواب دیتے رہو، طواف بھی کرتے رہو، کیا مشکل ہے؟ عورت جو سونا پہنتی ہے حنفی حضرات کے نزدیک زیور پہ زکوٰۃ ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جو زیور پہنتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اگر تجارت کے لیے رکھا ہے تو زکوٰۃ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ خلافت و ملوکیت میں حضرت نے تو بحیثیت ایک مورخ کے واقعات لکھے ہیں، لیکن پہلے نبی سے تو پوچھ لینا تھا نا کہ صحابہ کی برائیاں بحیثیت مورخ لکھنی جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ لا تسبوا صحابی، فرمایا خبردار میرے صحابہ کے بارے میں بری بات نہ کہنا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا اذا سمعتم، اگر تم سنو کہ کوئی آدمی میرے صحابہ کی شان گھٹا رہا ہے، تاریخ بیان کر رہا ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو اللہ کی لعنت ہو تم پر۔ ان کی ساری غلطیوں کے بعد جب خدا راضی ہو گیا، تم کون ہو غلطیاں نکالنے والے؟ حضرت حاتب ابن بلتع سے کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ حضور کے خلاف مشرکین مکہ کو خط لکھ دیا۔ جب حضرت عمر کو پتہ لگا، آپ نے فرمایا فاذن لی یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے اضرب کا حاضر منافق، اس منافق کی میں گردن اڑا دوں جو محمد مدنی کا راز آؤٹ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو، خبردار، انہ بدری، یہ میرا بدری صحابی ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر چکا ہے۔ خدا کا خوف کرو، کیوں چھیڑتے ہو ہمیں پھر؟ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے خیالات منتشر ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، حضور کا نام آئے، انگوٹھے چومنا بدعت ہے، تمہیں اپنے انگوٹھے اپنے چومتے ہو، احسان محمد مصطفیٰ پہ کرتے ہو۔ عجیب مذہب ہے، عجیب عقیدہ ہے۔ اچھا مجھے ایسا کریں، حضور کا نام لینا محمد الرسول اللہ کہہ لو، پڑھ لو سارے۔ اب ایسا کرو کہ آپ کے ہونٹ نہ ملے اور حضور کا نام لو۔ وہ حضور کے نام میں تو خود بہت بوسا ہے، تمہیں انگوٹھے چومنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بوسے کے بغیر کوئی بندہ میرے مدنی کا نام لے ہی نہیں سکتا۔ سیدھی نماز میں حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے اور حنبلی ہے تو پڑھا کرے۔ اگر فجر کی نماز نکل جائے بس جلدی کرو، پڑھو سورج نکلنے سے پہلے پہلے۔ رسم کل خانی، یہ سارے رسمی ہیں نا جناب، یہ شریعت تو نہیں ہے نا، رسم ہے۔ کل خانی، جمعرات شریف، اصل میں یہ مولویوں کی اقتصاد کا مسئلہ ہے، اس لیے میری برادری مجھ پہ بڑی ناراض ہے۔ وہ کہتے ہیں تم ہمارا پیٹ کیوں کاٹتے ہو؟ اس کی وجہ یہ، وہ کہتے ہیں یہ لوگ ہمیں چندہ تو دیتے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ ایک بندہ مر گیا، 7 تیسرے دن کل شریف، 7 جمعرات شریف، پھر 40واں شریف، اتنے میں محلے میں اور بھی تو مر جاتا ہے نا، تو ہمارا کھانا چلتا رہتا ہے تو مخامخ۔ لیکن یاد رکھو بالکل کھانا حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، کوئی ناراض ہو یا راضی ہو۔ پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ اگر جنابات واجب ہیں، جنایات، اچھا دم 2 روزے رکھ لو، طواف میں نماز کھڑی ہو جائے نماز پڑھو، بعد میں طواف پورا کرو۔ طواف نیچے کرو گے تو جتنا کعبے کے قریب ہوگا ثواب زیادہ ہے، اوپر کریں تب بھی جائز ہے۔ بی بی عائشہ کی مسجد سے جب نام ہی عائشہ ساتھ ہے تو اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ حضور نے خود بی بی عائشہ سے کہا کہ وہاں سے جا کے عمرہ کرو، اس سے اور بھی کوئی دلیل چاہیے؟
ہاں تمہیں بی بی عائشہ کے نام سے وہ غصہ ہے تو الگ بات ہے، اللہ ہدایت دے۔ یا پھر حضور فرما دیتے کہ عائشہ یہ حکم تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، تو بات ختم ہو جاتی۔ میں تیسرا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی مرضی ہے، عرفات سے کریں، جیرانہ سے کریں، تنعیم سے کریں، جدے سے کریں۔ کہتے جی کہ ظہر اور عصر کی نماز میں امام آہستہ پڑھتے ہیں، فجر مغرب عشاء میں زور سے پڑھتے ہیں، کیا حکمت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جان لو، تم آہستہ پڑھو میں سنتا ہوں، زور سے پڑھو تو سنتا ہوں۔ قبر کو اندر یا باہر سے پکا کرنا حرام ہے، مجبوری ہو کہ زمین کچی ہے ٹوٹ جائے گی تو الگ بات ہے۔ اگر دو طواف کر کے بعد میں دو رکعت پڑھ لیں بالکل جائز ہے۔ کہتے تھے کہ ہمارے ملک میں جہاد پہ بات، جہاد تو قیامت تک ہے، جہاد نہیں رہے گا تو مسلمانوں کی عزت بھی نہیں رہے گی۔ دوران طواف تلاوت کریں جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے جو میرے آقا نے کیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور رکن یمانی پہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ورنہ اگر حضور چاہتے تو ہر چکر میں ختم کر دیتے قرآن، لیکن آپ نے امت پہ رحم کیا کہ وہ چیز پڑھو جو ہر جاہل بھی پڑھ سکے، کہ سبحان اللہ تو سب کو آتا ہے نا، کچھ بھی نہ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اور ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، طواف چکروں کا نام ہے، پڑھنے کا نام نہیں۔ ایک آدمی اگر 7 چکر لگائے ایک لفظ بھی نہ پڑھے، اللہ میں تو جاہل ہوں کچھ نہیں جانتا، اللہ فرماتے پھر نہ تیرا کام قبول کرنا میرا کام۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما، یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما، یا اللہ رحمت کی نظر فرما، یا اللہ ہم پہ کرم فرما دے۔ اللہم ارحمنا بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنا وارحمنا ان نتکلف ما لا یعنینا وارزقنا حسن النظر فیما یرضیک عنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم لا تجعلنا مزغة للمازغین، اللہم لا تجعلنا عقدة للآکلین، اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہم لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔